ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ قانون پاکستان جو ہے وہ اس بات پہ اوپر کیا رائے رکھتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایڈلٹ ہے، وہ 18 سال کی عمر میں ہے، لڑکا یا لڑکی، اور وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ریاست پاکستان، لیٹ می ریفریز، ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے وہ کیا ان کو اجازت اور تحفظ دیتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی نکاح کر سکیں، اور اگر کرنا چاہیں تو کیا ان کو عدالت کا رخ کرنا پڑے گا یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور چوائسز ہیں؟ سر اس میں تو بڑا ہمارے پاکستان کے قوانین میں بہت کلیئر ہے کہ جو ہمارا میجورٹی ایکٹ 1875 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 18 سال کی عمر کو کوئی بچہ یا بچی جب پہنچے گا تو وہ میجر ہوگا، اور جو ہمارے فیملی لاز ہیں اس کے مطابق وہ کسی بھی نکاح میں نکاح پڑھانے میں یا نکاح کرنے میں وہ بالغ ہو گیا ہے، اور اس کو اختیار ہے کہ وہ کر سکتا ہے 18 سال کی عمر میں یا اس کے بعد۔ اچھا، ایک تو یہ ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ وہ 18 سال کی عمر میں پہنچ کے نکاح کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر یہ اختلاف ہو کہ نکاح خاندان کے بغیر کرنا ہے، بڑوں کی مرضی کے بغیر کرنا ہے، تو پھر کیا اپرچونٹی یا کیا آپشنز اس کے پاس اویلیبل ہیں؟ سر جو ہمارے فیملی لاز ہیں اور جو ہمارے قوانین ہیں اس کے مطابق جو نکاح ہے وہ ایک کنٹریکٹ ہے، تو ہمارا کنٹریکٹ یہ امپاور کرتا ہے، اگر آپ ایج آف میجورٹی کو 18 سال کو پہنچ چکے ہیں تو آپ اس کنٹریکٹ میں بھی انٹر ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے صرف گواہ کی ضرورت ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ نکاح موجود ہو۔ ہاں آگے جا کے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی نکاح کو جو آپ نے کیا ہے وہ اپنی متعلقہ یونین کونسل میں اس کو رجسٹرڈ کروائیں اور اس کا سرٹیفکیٹ لیں۔ تو ملک صاحب پھر وہ بچے جو کہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، جس کو کہ ہم کورٹ میرجز کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بچہ یا بچی اپنی مرضی سے جا کے باہر شادی کرتے ہیں، آؤٹ آف دا کورٹ جا کے شادی کرتے ہیں، تو ان کے والدین اپنی بچی کے لیے پولیس کے پاس جاتے ہیں، اغوا کا پرچہ دیتے ہیں، ان کرمنل جو پروسیڈنگ ہے یا فوجداری کارروائی کے لیے بچہ اور بچی جو ہے وہ کورٹ میں جاتے ہیں اور وہ ریٹ پٹیشن کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں فلاں ہراس کر رہا ہے، حالانکہ ہم نکاح کر چکے ہیں۔ کورٹ بھی نکاح نہیں کرتی، وہ صرف یہ ڈائریکشن لیتے ہیں کہ پولیس ان کو اور ان کے جو پیچھے وارثان ہیں ان کو تنگ نہ کر رہے ہیں، وہ اس قانونی پیچیدگی سے بچنے کے لیے کورٹ میں جاتے ہیں۔ ٹھیک، اگر ایک لڑکا اور لڑکی جو ہیں وہ دو گواہوں کی موجودگی میں، دو ہی گواہ چاہیے نا؟ جی گواہ چاہیے انہیں، دو گواہوں کی موجودگی میں اگر وہ نکاح کر لیں، پڑھ لیں، تو کیا نادرہ اس کو رجسٹر کر لیتا ہے نکاح خواہ کے بغیر؟ نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی متعلقہ یونین کونسل میں جا کر رجسٹرڈ کروائیں، وہ سرٹیفکیٹ یونین کونسل ہی ان کو ایشو کرتی ہے۔ ٹھیک، اور اس کے بعد نادرہ کے پاس جائیں؟ یونین کونسل سے سرٹیفکیٹ لے کے پھر نادرہ کے پاس جاتے ہیں، اور نادرہ وہ اپنے ریکارڈ میں ان کا اندراج کرتا ہے۔ تو اس میں نکاح خواہ جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، قانونی حیثیت کیا ہے؟ نکاح خواہ بنیادی طور پر جو ہماری لوکل گورنمنٹ یا یونین کونسل ہے اس کا چیئرمین اس کو اپوائنٹ کرتا ہے فار دا پرپز آف اندراج، کہ وہ اپنا ریکارڈ کے اندر ان کے نکاح کو رجسٹرڈ کر لے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور وہ رجسٹرڈ کا جو پرت ہے وہ یونین کونسل میں جمع ہوتا ہے، اور اسی پرت کے اوپر سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اور وہ سرٹیفکیٹ لے کے ہم نادرہ کے پاس جاتے ہیں۔ یعنی کہ ریاست کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی جو نکاح کرنا چاہتے ہیں ان کے والدین، ان کے گھر والے ان سے راضی ہیں نہیں ہیں، یہ بھاگ کر آئے ہیں، چل کر آئے ہیں، جیسے بھی آئے ہیں، اگر وہ 18 سال کے ہیں تو ریاست ان کو سپورٹ کرتی ہے کہ آپ چاہیں تو نکاح دو گواہوں کی موجودگی میں کر سکتے ہیں۔ یہ درست ہے بات؟ بالکل درست ہے کہ وہ دونوں اس کا حق رکھتے ہیں کہ وہ نکاح کر سکتے ہیں اگر وہ بالغ ہیں تو۔ ٹھیک ہوگی بات۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں جس چیز کو ہم کہتے ہیں کورٹ میرج کوئی چیز نہیں ہوتی، تو پھر اس کو کورٹ میرج کیوں کہتے ہیں ملک صاحب؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ سر کورٹ کے اندر بھی نکاح خواہ جس یونین کونسل میں کورٹ موجود ہوتی ہے وہاں پر بھی نکاح خواہ موجود ہوتا ہے۔ اچھا، اب ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پولیس سے بچنے کے لیے وہ وہاں پر نکاح خواہ کو بٹھا کے اپنا پرت لے لیں تاکہ پولیس سے کسی فوجداری کارروائی سے بچ سکیں۔ ٹھیک ہو گئی۔ اچھا ملک صاحب ایک اور بات بتائیے، کیا قانون اس چیز کا تحفظ کرتا ہے، کنسرن کرتا ہے یا نہیں کرتا کہ ایک پارٹی جو ہے نکاح میں، لڑکا یا لڑکی، وہ ایک مسلک سے ہے
اور لڑکا یا لڑکی پھر دوسرا والا دوسری مسلک سے ہے، کیا عدالت کو، قانون کو یا کسی ریاست کو اس چیز سے کوئی سروکار ہے؟ اس چیز سے کوئی سروکار نہیں. قانون کسی مسلک کو نہیں روکتا. قانون یہ دیکھتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی جو ہیں وہ بالغ ہیں اور یہ اپنا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں. حالانکہ اچھا دوسرے جو ہمارے قوانین دوسرے ہمارے اسلام سے ہٹ کے دوسرے لوگوں کے لیے ہیں، جیسے کرسچن ہیں یا ہندو ہیں، ان کے لیے سیپریٹ فیملی لاز ہیں، اس کے مطابق پھر ان کا نکاح ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہر کسی کا، ہندو کا نکاح ہوگا تو ان کے فیملی لاء کے مطابق ہوگا، کرسچن کا کرسچن کے مطابق، اور مسلمان کا مسلمان کے مطابق. اچھا ایک اور بات بتائیے، اگر ایک لڑکا اور لڑکی عدالت میں حاضر ہوں یا میجسٹریٹ کے سامنے حاضر ہوں اور وہ کہیں ہمارے پاس گواہان نہیں ہیں، ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم گھر سے بھاگ کر یا کوئی بھی صورت ہے آئے ہیں، تو کیا میجسٹریٹ ان کی شادی یا جج ان کی شادی کر سکتا ہے؟ شادی تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ اگر یہ کورٹ میں جا کے یا مجسٹریٹ کے سامنے جا کے یہ عورت بیان دیتی ہے کہ میں نے اپنی شادی اس شخص سے کر لی ہے اور یہ میرا خامند ہے، تو عدالتی نظیر جو پریسیڈنٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ اس کی بات کو فائق سمجھا جائے گا اور مانا جائے گا کہ واقعی یہ اس کی بیوی ہے اور یہ اس کا خامند ہے. صرف بیان دینے کے اوپر، بیان حلفی دینا ہوگا. بیان حلفی جا کے وہ سٹیٹمنٹ دیں گے کہ میرا یہ خامند ہے اور میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے. اس کے لیے کوئی کاغذ کی ضرورت ہوتی ہے؟ کریں کہ آپ سرٹیفکیٹ دیں. کوئی کاغذ کی ضرورت ہے اس کے لیے؟ کوئی کاغذ جا کے پریزنٹ کرنا ہے؟ اس کے لیے کوئی کاغذ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر مجسٹریٹ یا کورٹ اپنی تسلی کے لیے ان سے کہے کہ آپ کوئی سرٹیفکیٹ دیں یا کوئی کاغذ دیں، پھر انہیں پروکیور کر کے لانا پڑے گا. ٹھیک ہو گئی بات. محمد یحییٰ عرفی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ؟ حضور اقدس یحییٰ بھائی، آپ اس پہ اپنا موقف دے دیجیے گا کہ کیا لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ ایڈلٹ ہیں، بالغ ہیں اور وہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور گھر والے مثال کے طور پہ نہیں مان رہے، تو ان کے پاس کیا آپشن یا اپرچونٹیز ہیں؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی باللہ من الشیطان الرجیم. بلال بھائی، پروگرام میں حاضری پر ہم شکر گزار ہیں آپ کے. گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ہمیں یہ ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اور قرآن مجید ہم مسلمان بحیثیت مسلمان ہمارا ایک دینی لا ہے، اور اللہ رب العالمین کا فرمان الا لہ الخلق والامر. اللہ کی مخلوق ہے تو آرڈر قانون بھی اللہ کا چلے گا. اب اس کے اندر اللہ رب العالمین جو ضابطہ طے کیا ہے نا، اس کے لیے عورت بالغ جو ہے اس کے لیے ولی مقرر کرے، ولی کی اجازت جو ہے وہ شرط رکھی ہے. اس کے بغیر عورت جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتی. ہاں البتہ ولی اگر کسی معاملے کے اندر ظلم زیادتی کرتا ہے، شریعت نے اس کی ولایت جو ہے اس کو منتقل بھی کیا، باطل بھی کر دیا ہے. کیسے؟ کن بنیادوں؟ ان بنیادوں پر کہ جہاں عورت جو ہے اس کے ساتھ مطلب کسی چرسی کے ساتھ یا کسی نشئی آدمی کے ساتھ اس کا نکاح کیا جا رہا ہے، یا کسی اور کسی انداز کا ظلم اس کے ساتھ ہونے کا اندیشہ ہے، وہ نہیں وہاں پسند کرتی ہے، اور ظاہر بات ہے اس کے ساتھ زیادتی والی صورت ہے. تو مرضی لڑکی کی ہوگی. لڑکی کو اس معاملے تو اختیار ہے نا، اس نے زندگی بسر کرنی ہے. ٹھیک. لیکن اسلام یہ زیادتی کا قائل نہیں ہے. اسلام نے ولی کے ساتھ ولی مرشد کی شرط رکھی، خیر خواہ ولی، جو عورت کی ضروریات، اس کی جائز حاجات اس کا خیال رکھے گا.